کیونکہ ایسا کون سا مسلمان ہے اس کو معلوم نہیں سود حرام ہے؟ کون سا؟ ہم سوچتے ہیں ارے جاب چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، 10,000 ہی کماتے ہیں، کہاں سے آئیں گا؟ آج اس سے زیادہ کما رہے ہیں اور بہت خوش ہیں، بچے کم بیمار ہوتے ہیں اللہ کے لیے نا، کہ مجھے حلال روزی کمانا ہے، ایک سٹرگل کا پھر ایک جھٹکا ہوں گا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے آپ کو، کہ آپ خود کہیں گے الحمدللہ بہت صحیح ڈیسیجن تھا۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید معیز خسرو ہے، تاجر ہوں۔ سب سے پہلے ایک بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے پاس، کہ جو بینکنگ سسٹم ہے ٹوٹل سود پر ہی ہوتا ہے۔ اس میں جو ہم لوگ جاب کرتے ہیں، ہمیں جو سیلری ملتی ہے اگر وہ ٹوٹل سمجھیے اس کے اندر انوالومنٹ تو سود کا ہی ہے، کیونکہ ہم لوگ کے لیے کس طرح سے اس کے لیے جاب کرتے ہیں تو اس کے لیے کیسا کرنا چاہیے۔ جی میں شیخ سے گزارش کروں گا آپ کے سوال۔ بھائی نے سوال کیا کہ جو لوگ بینکس میں کام کرتے ہیں، بینک ٹوٹلی انٹرسٹ پہ چلتے ہیں، تو جو لوگ اس میں ورک کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ دیکھیے جیسا میں نے بتایا، اللہ پر توکل، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس پہ ہمارا اعتماد، یہ اللہ کا ذمہ۔ دوسرا، سودی جو کاروبار ہوتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے، دنیا میں اخروی۔ ایک دینار جو درہم معلوم ہو اور کھائے بولے تو سیدھا 36 مرتبہ زنا، 73 درجے بتائے جا رہے ہیں، لیسٹ 73واں ماں کے ساتھ زنا کرنا گناہ بہت بڑا ہے۔ روز قیامت شیطان نے چھو گیا، باولا بن کے اٹھے گا انسان، ہے نا، کتنی بری بری چیزیں، کتنی وعیدیں آ رہی ہیں، ٹھیک۔ پھر انسانیت تو کتنا نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے اتنی وعیدیں اس کی یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایسے جابز ہم نہ کریں، ایسے جابز کو ہم چھوڑ دیں، یا پھر ایسے کارپوریشنس، ایسے فائنانس یا ایسے بینکس میں کریں جو اس سود پر نہیں چلتے ہیں، چاہے وہ نان مسلم کیوں، سود پر نہیں چلتے، یا پھر اسلامک بینکنگ ہو تو وہاں کام کریں، لیکن سودی سسٹم میں ایجاد نہیں دی جاتی۔ گو کچھ لوگوں نے اسی بنیاد پر جو امام شافعی کی علوم کتاب کا حوالہ ہے کہ دارالحرب کے اندر جائز ہے، لیکن دارالحرب کی اصطلاح بھی میں نے بتایا، جہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں کون سی جنگ ہو رہی ہے انڈیا میں، تو دارالحرب کی اصطلاح درست نہیں ہوں گی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں اچھا پھر ہم بینکنگ میں نہیں رہیں گے تو اس کا مطلب پھر اب سارا ان کو دے دینا، فلاں کرنا، تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ خود بھی تو اٹھیے، کچھ نہ کچھ شروعات آپ لیجئے۔ ہر اچھی چیز کی شروعات بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے آج جس چیز کو آپ تھوڑی سی شروعات کریں، کل جا کے یہ سسٹم ماشاءاللہ ایک بہت بڑی شکل لے لے۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹا سا میں واقعہ سنا سکتا ہوں، 2009 میں میں نے سب سے پہلی بار سود کے تعلق سے ایک بیان دیا تھا، تو سب نے کہا کہ آپ نے بہت دن ہو گئے سود پر نہیں لیا، تو میں نے کہا میں سود پر تب تک نہیں لوں گا انشاءاللہ جب تک اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا، کوئی اسٹیپ لیں گے پھر بات کریں گے، کیونکہ ایسا کون سا مسلمان ہے اس کو معلوم نہیں سود حرام ہے؟ کون سا؟ ادنا سے ادنا گراوا سے گراوا مسلمان ہے اس کو معلوم سود حرام ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حل نہیں ہے نا، راستہ بتانے والا کوئی نہیں۔ میں جانتا ہوں یہ راستہ غلط ہے، لیکن کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پھر 2010 میں ہم نے ایک شروعات کی تھی نان انٹرسٹ بیس سسٹم کی، اور الحمدللہ یہ کئی سالوں میں، آج 5 سال کا پورا ہم نے وہ کیا، یہ 6واں سال ہمارا چل رہا ہے، اور ہم نے کافی کچھ محنت کی سود کے خلاف۔ لیکن یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، وہ اس کو خیراتی ادارہ سمجھتے ہیں، وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، بیت المال نہیں ہے، وہ ایک بینک ہے جو اسلامی بینکنگ کے بنیادوں پر چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں، اس کے ٹرمز میں جو فٹ ہوتا ہے اس کو ہی ملے گا، اس میں سب کو نہیں مل سکتا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں آپ اتنا بول رہے ہیں سود کے خلاف، پھر لون کیوں نہیں دیتے سب کو؟ تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بینکنگ کے جو ٹرمز ہیں اسی بنیاد پہ ہم دے سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے وہ شروع کیا ایک قدم، اور الحمدللہ دھیرے دھیرے ایک کافی مضبوط قدم ثابت ہو رہا ہے، اور پچھلے سالوں میں الحمدللہ کئی ہزاروں لوگوں کو اس سے لون دیا گیا، گاڑیاں دلوا گئی ماشاءاللہ۔ تو ایک شروعات کی ضرورت ہے، تو جب اگر مجھ جیسا ایک ادنا آدمی ایسا کوئی ایک تحریک چلا سکتا ہے، تو وہ اعلیٰ لوگ جو بینکس نے پتہ نہیں مینیجریل پر کیا کیا ہے وہ کیوں نہیں شروعات کر سکتے نکل کے؟ اور اللہ پر جب توکل اور بھروسہ ہے تو پھر کیا دیکھنا آگے کا؟ جو انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کا دینے والا کوئی اور ہے، یہ دنیا میں رازق نہیں ہے، رزاق اوپر ہے، تو پھر کیا اس کو مسئلہ؟ اور جب وہ رب کے لیے یہ کر رہا ہے کام، تو کیا اس کے رب کی ذمہ داری نہیں ہوگی ایسے بندے کی مدد کرنا؟ ایک آدمی گناہ اور معصیت کا راستہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گا، لیکن ایک آزمائش کی بات کہ وہ سچا ہے کہ اپنی توبہ میں، سمجھ رہا، آزمائش ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ ایسی جابز ہم کرتے ہیں تو کوئٹ کریں جتنے جلدی، اگر مجبوری میں لگے تھے، نہیں معلوم تھا لگے تھے، لا علمی میں لگے تھے، کوئٹ کیجیے، جلد سے جلد اس کو کوئٹ کیجیے سسٹم، چونکہ وہ سودی سسٹم ہے، اور نکل کے کیجیے انشاءاللہ عزیز، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں دوسری جگہ سے اچھی روزی روٹی کا ذریعہ دیں گا، اور آپ خود جیسا کچھ لوگ مجھ سے پہلے بولتے تھے اب بینکنگ ہم چھوڑ دیں گے تو پورا ان کے حوالے کر دینا، اب الحمدللہ ایک نظم ہم نے شروع کیا، ایسے کئی نظم اپنے اپنے علاقوں میں لوگ چلائیں انشاءاللہ، اور مسلمان اس میں اکاؤنٹس کھول کے اس کو تقویت دے تو خود بخود ایک سسٹم بہرحال بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے، اور ایسی جاب بالکل درست نہیں ہے، علماء کے اس پہ کثرت سے فتاوے موجود ہیں، لہٰذا جاب چھوڑنا یہ کھلے تو جتنے جلدی ہو سکتا، جتنے آسانی کے ساتھ ہو سکتا جاب کوئٹ کیجیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عزیز روزی کا ذمہ اللہ کا ہے۔ اور میں ایسے 2 بینک مینیجرس کو جانتا ہوں الحمدللہ جو لیکچرس میں آئے، میری ان سے بات چیت ہوئی، بلکہ 3 ایسے جانتا ہوں الحمدللہ جو جنہوں نے، ایک صاحب کو تو اللہ رحم کرے ان کو اجر دے، ریزرو بینک آف انڈیا بامبے میں تھے،
ریزرو بینک آف انڈیا بامبے میں تھے، ریٹائرمنٹ کے لیے صرف 30 ڈیز تھے اور انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا، ڈیزگنیشن دے دی. تو ان کے باس نے کہا کہ 30 دن میں چھٹی ڈال دیتا ہوں تمہاری. کہا مجھے 30 دن چھٹی نہیں چاہیے، ریزگنیشن دینا ہے. کچھ بھی ڈالو، ایل کنڈکٹ ڈالو، کچھ بھی ڈالو، مجھے چھوڑنا ہے. اور سنگل 1 مہینہ پہلے جاب چھوڑا ریٹائرمنٹ کے، چونکہ ان کو تب بات سمجھ میں آئی. اس کا پینشن نہیں لیا انہوں نے، اور اس کے بعد توبہ کی اور جتنا مال جمع کیا تھا اکثر خرچ کر دیا. پھر اکثر خرچ کر دیا، کہا کہ نہیں. اور پھر اب الحمدللہ کئی بینکوں کو وہ مشورے دیتے جو نان انٹرسٹ بیسڈ ہے، سمجھ رہا. تو ایسے کئی لوگ ہیں میرے. تو یہ ایک مینیجر تھے کافی بڑی ریزرو بینک میں. دوسرے میرے پاس اور بھی 2 مثالیں جو الحمدللہ جنہوں نے اسی طرح رننگ جاب میں مینیجریل پوزیشن پہ اپنی جاب چھوڑ دی. جب انہیں پتہ چلا سود اس کی قباحت، فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ رزق دینے والا ہے. اور وہ لوگوں سے میں بعد میں ملتا بھی رہا جا جا کر. کیوں ملا میں؟ تاکہ فیڈ بیکس کیا ہوا. تو بولے جو ہم سوچتے تھے نا ڈر، اس سے زیادہ کما رہے ہیں. جو ہم سوچتے تھے نا ارے جاب چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا، 10,000 ہی کماتے ہیں، کہاں سے آئیں گا، آج اس سے زیادہ کما رہے ہیں اور بہت خوش ہیں. بچے کم بیمار ہوتے ہیں، پہلے زیادہ ہوتے تھے. بہت سارے مسائل ایسے لگ رہے سامنے، ایسے ہو رہے کہ بس سوچ رہے اور ہو جا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف سے برکت نظر آ رہی ہے. لیکن ایک سٹرگل کا پیریڈ گیا ہوں، ایک سٹرگل. تو آپ اگر سوچ لے، تہیا کر لے اللہ کے لیے نا کہ مجھے حلال روزی کمانا ہے، ایک سٹرگل کا پیریڈ، ایک جھٹکا ہوں گا، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے آپ کو کہ آپ خود کہیں گے الحمدللہ بہت صحیح ڈیسیجن تھا. تو میں 3 مینیجرس کی جانتا ہوں، بہت ہائی رینکنگ پوزیشنز، بڑے بڑے بینکس کے، جنہوں نے ایسی جگہ چھوڑا، کوئی چھوٹی موٹی جاب نہیں چھوڑی یا نہیں جم رہا تھا، مینیجرل. لیکن تب بات سمجھ میں آ گئی، بیوی بچوں نے کہا ابا نہیں چلتا، یہ بیوی نے کہا شوہر نہیں چلتا. الحمدللہ طے کیا، کوشش کی، بیوی بچوں نے کہا ہم تیار ہیں، حلال میں 1000 روپے لاؤ کما کے، تیار ہے، 10,000 نہیں چاہیے. اور معاملہ ہو گیا. عزم کرے تو انشاءاللہ جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے.